اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب الہی کے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ان معلومات سے مستفید ہوں تو اس کو آگے شیئر کر دیجئے۔ آج کے دن ہم اپنے آپ سے کچھ سوال کریں گے اور ہم سب نے یہ مل کر سوچنا ہے کہ کیا ہم ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں، اور اگر ہم جانتے ہیں تو ہم ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہمیں آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مولا کا فرمان ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے ہم نے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب کتنے ہیں اور ہم اللہ سے دور کتنے ہیں۔ تو اللہ کی قربت پانے کے لیے ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طرف جانا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اب رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگنی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اپنے نفس کا جائزہ لینے کے لیے کہ اگر ہم 2 گلاس رکھتے ہیں اور وہ صاف پانی کے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال اپنے نفس کی جائزہ لینے کی کہ اگر ایک نفس پاک ہے اور ایک نفس ناپاک ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 2 گلاس صاف پانی کے ہیں۔ ایک اگر صاف پانی کے اندر ہم تھوڑی سی مقدار میں اگر آب زمزم ڈال دیتے ہیں، جو آپ معلوم ہے پاکیزہ پانی، سب سے پاکیزہ پانی، آب زمزم کے کچھ قطرے ڈال دیتے ہیں تو ان دونوں گلاسوں کے پانی کی حالت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک پانی جو ہے وہ آب شفا کی حیثیت رکھے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا سادہ پانی ہے۔ اور اب دوسرے پانی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے اندر ہم جیسے کچرا گھر کا جتنا بھی ہے یا تھوڑا بہت کوئی اینٹ لے لیتے ہیں یا گندگی لے لیتے ہیں، کچھ بھی چیز ڈال دیتے ہیں، تو اس پانی کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا کلر بلیک ہو جائے گا، وہ گندا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں پانی میں سے صاف پانی کون سا ہے اور گندا پانی کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے۔ تو یہی ہمارے دماغ کی حالت بھی ہے، ہمارے دماغوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا سوچ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو ڈرامے، فلمیں، گانے، آسائشیں، جھوٹ، غیبتیں، لڑائیاں، جھگڑے، گالی گلوچ دینا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دماغ میں ان کے چلتے ہیں۔ دوسری طرف ہیں کچھ لوگ قرآن پاک، نماز، تہجد، روزے، زکوٰۃ، اسلامی باتیں اور ذکر اہل بیت سے اپنے دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے جو افراد ہیں ان کی مثال کیسی ہوگی آپ کے سامنے؟ جو آسائشیں پسند کرتے ہیں یا دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں، جو دنیا کے مال کو پسند کرتے ہیں، سونے کو پسند کرتے ہیں، رہنے سہنے کی بہترین جگہوں کو، آسائشیں پسند کریں، تو ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ سے کتنی دوری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم دنیا میں اتنے دنیا دار ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا تو بہت ہی مختصر ہے، اس کا ٹائم تو بہت ہی قلیل ہے، اور طویل ٹائم تو آخرت کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس رہنے کی جگہ کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، اس وقت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کیا ہے؟ تو یہ ہم سوچیں کہ گھڑی کا ٹائم کس تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اپنی موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ اللہ نے جو ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، دماغ دیا، ٹھیک ہے، جسم کے سارے اعضاء ہم نے کس طریقے سے استعمال کیا؟ اللہ کی امانت کو ہم نے کیا اللہ کی راہ میں استعمال کیا؟ کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے؟ کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلا؟ کیا ہم نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں برے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، جو آج ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں؟ میری خصوصی یہ میسج میری ان بہنوں کے لیے جو آج کل میڈیا سے اتنی متاثر ہیں کہ ہم اپنے رول ماڈلز کو بھول کر ہم یہودیوں کے ماڈلز پر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے ماڈلز وہ نہیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماڈلز تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی قبر کے کس حد تک ہم نے اپنی تیاری کی ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک تیار ہوئے اپنی قبر کے اندر جانے کے لیے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار نہ ہوں؟ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی قربت نصیب ہو، آب کوثر پینا نصیب ہو؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کے سامنے جواب دیں کہ اللہ ہم نے تیری کتاب کو نہیں چھوڑا؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں اس جہان میں
کیا ہم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے نمونہ حیات بنا کر بھیجا؟ کیا ہم لوگوں کے پاس اتنے اعمال ہیں کہ ہم ان کے سامنے شرمسار نہیں ہوں گے؟ تو یہ سوال ہم نے خود سے پوچھنے ہیں، خود سے سوال کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور اگر اس سے مستفید ہوئے ہیں تو اس کو آگے شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی